بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 51 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السابعہ کا درس ثانی ہمارا جاری و ساری ہے، تو صفحہ 106 سے دو مشقوں کو آج کے سبق کا حصہ بنائیں گے، تدریب الثانی عشرہ، اسی طرح تدریب الثالث عشرہ۔ تو 12ویں مشق میں کہتے ہیں اجب عن الاسئلہ، سوالات کے جواب دیجئے۔ تو اب اس میں سوالات تو بنے ہوئے ہیں اور جوابات بھی جو سمجھے بنے ہوئے ہی ہیں۔ کیوں، کیسے؟ تو آپ ایک مثال کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ تو سوال ہے حل تشعر ببرد شدید، برد کہتے ہیں سردی کو، اور شدید یہ سخت کے معنی میں۔ تو تشعر یہ پیچھے بھی ہم اس کی تعبیر پڑھ چکے ہیں، محسوس کرنا، فیل کرنا، لگ جانا، مطلب جہاں یہ جو جملہ پڑھا اس کا ترجمہ ہے کہ کیا آپ کو سخت سردی لگ رہی ہے، کیا آپ سخت سردی محسوس کر رہے ہیں، کیا آپ سخت سردی فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان معنی کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ تو اب اس میں کرنا کیا ہے پوری مشق میں، تو تشعر، تشعرین، یشعر اور اس طرح کے جو صیغے ہیں تعانی وغیرہ، تو ان سے جو آگے فارم بڑھنی ہوگی وہ لے کے آنی ہے۔ مثال کے طور پر سامنے والے سیکنڈ پرسن سے جب بات ایک بندہ کر رہا ہے کہ کیا آپ کو سخت سردی لگ رہی ہے، تو اب یقیناً وہ جب جواب دے گا، جب بولے گا تو اپنے بارے میں جواب دے گا، تو وہ متکلم بن جائے گا، فرسٹ پرسن۔ تو بس یہی کچھ کرنا ہے کہ جو صیغہ جس انداز میں بولا جا رہا ہوگا تو اس کا جو جواب میں صیغہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ اب چینج کرنا ہے۔ بقیہ جو سوال کے اندر عبارت ہے وہ نعم کے ساتھ ویسے ہی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر نعم اشعر، تشعر کے مقابلے میں واحد کلمہ آئے گا اشعر، تو نعم آ جائے گا سوال میں۔ تو نعم اشعر ببرد شدید، جی ہاں مجھے سخت سردی لگ رہی ہے، محسوس کر رہا ہوں یا فیل کر رہا ہوں۔ آگے فیمیل سے سوال ہے، سامنے سیکنڈ پرسن ہے فیمیل، کہتے ہیں حل تشعرین بالبرد، کیا آپ کو سردی لگ رہی ہے، کیا آپ سردی فیل کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی چونکہ متکلم کا صیغہ واحد والا جو ہے وہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے اسی طرح، اور مذکر کے لیے بھی اسی طرح، تثنیہ جمع والا صیغہ مذکر کے لیے وہی آتا ہے، مؤنث کے لیے وہی آتا ہے، جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا سیم اوپر والا جواب اس میں آ جائے گا نعم اشعر بالبرد۔ آگے تھرڈ پرسن کے لیے سوال ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نام ہوتے ہیں، اسماء وغیرہ ہوتے ہیں، یہ غائب کے درجے میں ہوتے ہیں، تھرڈ پرسن کے درجے میں۔ تو یہاں پر خالد آ گیا ہے تو اس لیے صیغہ یشعر غائب کا۔ تو حل یشعر خالد بالبرودۃ، کیا خالد سردی محسوس کر رہا ہے، برودت یہ برد سے ہی سمجھے مصدر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا خالد سردی محسوس کر رہا ہے، فیل کر رہا ہے، یا کیا خالد کو سردی لگ رہی ہے۔ تو آگے سیم یہی غائب کا صیغہ دے گا نعم یشعر بالبرودہ۔ اب یہاں پر یشعر جواب کے اندر نعم یشعر خالد بھی لکھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ خالد نام نہ لکھیں، کیونکہ ایک دفعہ جب سوال میں اور قریب ہی کسی کا نام گزر چکا ہو تو اس کی طرف ضمیر لوٹاتے ہیں، تو یہاں پر پھر اس کے اندر سے ضمیر اس کا فائل ہو جائے گی نعم یشعر بالبرودہ، اور اگر کوئی نام لکھ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ آگے سیم تھرڈ پرسن کا سوال ہے فیمیل کے لیے، حل تشعر مریم بالحر، حر کہتے ہیں گرمی کو، تپش، تو کیا مریم کو گرمی لگ رہی ہے۔ تو جواب میں آ جائے گا نعم تشعر مریم یا تشعر بالحر۔ آگے نئے صیغے سے لے کے آ رہے ہیں حل تعانی، تعانی کا بھی وہی معنی جو ہم نے پچھلے صفحے کے اندر بھی کیا تھا، جھیلنے کے معنی میں، برداشت کرنا، سامنا کرنا یا مبتلا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ان معنی کے لیے یہاں پر بھی سیم وہی ہو جائے گا کہ حل تعانی من برد شدید، کیا آپ سخت سردی فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، یا سخت سردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو تعانی کے مقابلے میں
واحد متکلم آ جائے گا نعم اعانی من برد شدید، اور نیچے والا بھی سیم اسی طرح جواب آئے گا حل تعانین من الحر الشدید، سامنے فیمیل سے سوال ہو رہا ہے کیا آپ کو سخت گرمی لگ رہی ہے، یا اب کیا آپ سخت گرمی برداشت کر رہی ہیں، کیا آپ سخت گرمی فیل کر رہی ہیں، برداشت کر رہی ہیں، جھیل رہی ہیں، تو جواب میں سیم جواب آ جائے گا نعم اعانی من الحر الشدید۔ آگے حل تشعر بارہاق، سیکنڈ پرسن سوال ہے، کیا ارہاق کہتے ہیں تھکاوٹ کو، کیا آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، تو جواب میں آ جائے گا نعم اشعر بارہاق۔ آگے کہتے ہیں حل تشعر بتعب، کیا آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، تعب اور ارہاق ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں تھکاوٹ کے لیے، نعم اشعر بتعب، جی ہاں میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ آگے حل تشعر بضعف، ضعف کہتے ہیں کمزوری کو، تو حل تشعر بضعف، کیا آپ ضعف کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تو جواب میں آ جائے گا نعم اشعر بالضعف۔ آگے حل تشعر بتحسن، تحسن کہتے ہیں بہتری کو، تو مطلب کوئی بیمار ہو تو اس سے مطلب بچے ہاں بھی آپ ٹھیک ہو، تو یہ اس معنی میں جملہ ہے کیا آپ بہتری محسوس کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نعم اشعر بتحسن۔ آگے اجہاد، اجہاد یہ تھکاوٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے والے جملے میں ہے تعب جسدی، مطلب جو جسمانی تھکاوٹ ہے، جسم کو کہتے ہیں، تو بہرحال کہتے ہیں حل تشعر بالاجہاد، کیا آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، نعم اشعر بالاجہاد۔ آگے ہیں حل تعانی من تعب جسدی، کیا آپ جسمانی تھکاوٹ میں مبتلا ہیں، تو کہتے ہیں نعم اعانی من تعب جسدی۔ آگے 13ویں مشق ہے، کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب کما فی النموذجین، کہتے ہیں سوال و جواب کا تبادلہ کیجیے جیسا کہ دو نمونوں میں ہے، تو مطلب دو مثالیں انہوں نے حل کی ہوئی ہیں، جس انداز میں کی ہوئی ہیں، جس طرح کی ہوئی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی کرنی ہے۔ تو دائیں طرف شروع میں اوپر سے نیچے تک ضمیریں اور کچھ اسماء دیے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے سوال بنانا ہے، پھر اسی طرح آگے جواب کے لیے بھی کچھ اشارتاً انہوں نے الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ تو انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے، تو اس کو نصیحت جو اس سے سیگا ہے ناصحہ، تو نصیحت کرنا یا مشورہ کرنا، تو اس معنی میں سیگا اس کو استعمال کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ ضمیر بھی ساتھ میں مفعول کے ساتھ آ جائے گی، مفعول کے طور پر۔ تو کہتے ہیں بما نصحک الطبیب، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کیا نصیحت کی ہے، کیا مشورہ دیا ہے، تو جو مشورہ دیا ہے وہ درمیان میں اشارتاً دیا ہوا ہے، کہتے ہیں تناول الغذاء المتکامل، مطلب مکمل پرفیکٹ جو غذا کھانی ہے، تو اس کا مشورہ دیا ہے، تو بہرحال کہتے ہیں ناصحانی، مجھے نصیحت کی ہے یا مجھے مشورہ دیا ہے، ایڈوائس کی ہے بتناول الغذاء المتکامل، مکمل خوراک لینے کی، مطلب اپنا جو 3 ٹائم کا کھانا ہے وہ پراپر کھانے کا مجھے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، نصیحت کی ہے۔ آگے والدو کا بچہ، لڑکا، تو کہتے ہیں بما نصحت الطبیبۃ والدک، نرس نے آپ کے لڑکے کو کیا مشورہ دیا، کیا نصیحت کیا، تو تناول الفواکہ کہتے ہیں فروٹ کو، پھل کھانے کی، تو کہتے ہیں نصحتہ بتناول الفواکہ، نرس صاحبہ نے بچے کو، نصحت کے ساتھ جو ضمیر ہے واحد مذکر کی، تو وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، والدن کی طرف، تو کہتے ہیں نصحتہ، مونس نے یعنی جو طبیبہ تھی، تو کہتے ہیں طبیبہ نے، نرس نے لڑکے کو یا میرے بچے کو فروٹ کھانے کی نصیحت کی ہے، مشورہ دیا ہے۔ آگے انت ہے تو سیم اوپر سوال آ جائے گا بما نصحک الطبیب، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کیا مشورہ دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ نصحانی بالراحۃ وتناول الدواء، تو مطلب 2 چیزوں کی کہ راحت کریں، ریسٹ کریں، اور ساتھ میں میڈیسن جو دی ہے تو یہ پراپر کھائیں۔ آگے ہوا ضمیر ہے، تو ہوا ضمیر چونکہ مرفوع منفصل کے طور پر ہے، تو جب اس کا استعمال آگے سیغے کے اندر ہوگا، تو چونکہ یہ 3rd پرسن ہے، غائب کی ضمیر ہے، تو ناصحہ فعل کے ساتھ جب یہ ضمیر آئے گی تو لکھنے میں چینج ہو جائے گی، یعنی ہو جائے گا بما نصحہ، چونکہ مذکر کی ضمیر ہے، تو جس طرح ضربہ زیدن، اس
کو یعنی اس مرد کو زید نے مارا، تو یہاں پر بھی دارا با کے ساتھ ہو ضمیر جو ہوا ضمیری ہوتی ہے۔ تو اب آگے فائل آ جائے گا ڈاکٹر، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں بما نصحہ الطبیب، ڈاکٹر صاحب نے، طبیب نے اس کو، تھرڈ پرسن جو مذکر ہے، اس کو کیا نصیحت کی ہے، کس چیز کا مشورہ دیا؟ تو مشورہ کیا دیا ہے؟ وہ درمیان میں لفظ لکھا ہوا ہے ممارسۃ الریاضہ، ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، واکنگ کرنا۔ تو اب چونکہ تھرڈ پرسن کے لیے سوال تھا تو جواب میں بھی تھرڈ پرسن ہی آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کئی بار ہم پریکٹس کر چکے ہیں ان چیزوں کی تدریبات میں، تو یہاں پر بھی تھرڈ پرسن کا ہی جواب آئے گا۔ نصحہ، جواب دینے والا کہتا ہے نصحہ بممارسۃ الریاضہ، کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو، نصحہ کے ساتھ جو ضمیر ہے تو اسی کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، طبیب صاحب نے اس کو ورزش کرنے کی نصیحت کی ہے، مشورہ دیا ہے۔ آگے بالکل سیم سوال ہے لیکن رہے گا ہیا ضمیر کے حساب سے، تو ہیا ضمیر مرفوع منفصل مؤنث کے لیے ہے، تو یہاں پر لکھنے میں بھی آگے چینج ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بما نصحہ، اب یہاں پر دو طرح لکھ سکتے ہیں، نصحتھا بھی لکھ سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے فاعل مؤنث آ جائے گا الطبیبۃ، اور اگر نصحہ لکھنا ہے تو پھر الطبیب آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ذہن رکھنا ہے، جیسا آگے اس میں ظاہر ہوگا تو فعل کا جو فاعل کے حساب سے فعل آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں بما نصحہ الطبیب، یا یوں کہہ لیں بما نصحتھا الطبیبۃ، ڈاکٹر صاحب نے یا طبیبہ نے اس مونس کو کیا نصیحت کی ہے، کس چیز کی نصیحت کی ہے؟ تو جس چیز کی نصیحت کی ہے وہ آگے لکھا ہوا لفظ تناول الخضروات، خضروات کہتے ہیں سبزیوں کو، تو مطلب اس کو ڈاکٹر صاحب نے سبزیاں کھانے کا مشورہ دیا ہے۔ تو جواب میں آ جائے گا تھرڈ پرسن کے حساب سے نصحہ یا نصحتھا بتناول الخضروات، با کی وجہ سے یہ حرف جر کی وجہ سے آگے عبارت مجرور پڑھی جائے گی، اوپر والا بھی بممارسۃ الریاضہ، اس طرح اس اوپر والے بھی، اور یہاں پر بھی بتناول الخضروات، کہ ڈاکٹر صاحب نے یا نرس صاحبہ نے اس مؤنث کو، اس کو سبزیاں کھانے کی نصیحت کی ہے، مشورہ دیا ہے۔ آگے والدک، آپ کے والد صاحب، تو کہتے ہیں بما نصح الطبیب والدک، آپ کے والد گرامی کو ڈاکٹر صاحب نے کیا مشورہ دیا ہے، کیا نصیحت دی ہے؟ تو الاقلاع عن التدخین، یہ کہتے ہیں تمباکو نوشی سے رکنا، چھوڑ دینا یا اسموکنگ چھوڑنا، تو اس والے سے مشورہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں نصح والدی، یہ میرے والد صاحب کو نصیحت کی ہے بالاقلاع عن التدخین، تمباکو نوشی کو چھوڑنے کی، اسموکنگ چھوڑنے کی۔ آگے ہے امو کا، آپ کی والدہ ماجدہ، کہتے ہیں بما نصحت الطبیبۃ امک، تو اب چونکہ یہاں پر مفعول بھی بننا ہے اس لیے والدہ کا اوپر والے جملے میں آیا تھا اور نیچے والے سوال میں اب امک، اور پیچھے جو ہنٹ دی ہے میں والدو کا، امو کا، انتا، انتی، تو یہ حالت رفع میں سارے ہیں، ضمیریں بھی اور دیگر جو اسماء بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں نصحت امی ترک سکریاتی، ترک سکریا کہتے ہیں سویٹ ڈش، میٹھا کھانا، تو والدہ ہو سکتا ہے شوگر پیشنٹ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے، اور اوپر والے مسئلے میں، والد کے مسئلے میں ہو سکتا ہے وہ پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو، سانس کا مسئلہ ہو، دمے کا مسئلہ ہو، تو تمباکو نوشی سے منع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ نرس صاحبہ نے یا ڈاکٹر صاحب نے میری والدہ کو میٹھی چیزیں ترک کرنے کا مشورہ دیا ہے، نصیحت کی ہم۔ آگے انتا اور انتی کا بالکل سیم اوپر سوال اس کے بن چکے ہیں، وہ انتا کا، تو سوال آ جائے گا بما نصحک الطبیب، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کیا مشورہ دیا؟ تو الامتناع عن تناول الدہون، دہون دہن سے، چکنائی والی، تو فاسٹ فوڈ کہہ لیں، فاسٹ فوڈ یا تلی ہوئی چیزیں، تو جملہ بنے گا نصحنی بالامتناع عن تناول الدہون، کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے تلی ہوئی چیزوں سے رکنے کا فرمایا ہے، مطلب میں اس سے باز آ جاؤں، رک جاؤں، تو یہ چیزیں مجھے حکم میں آئی ہیں۔ تو انتی کا بھی سیم سوال بنے گا، کہتے ہیں بما نصح کی الطبیبۃ یا الطبیب، تو طبیبہ آئے گا تو فعل مؤنث کا آ جائے گا، طبیب ہوگا تو مذکر کا۔ تو کہتے ہیں آپ کو، سامنے فیمیل ہے سیکنڈ پرسن، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نرس صاحبہ نے یا ڈاکٹر صاحب نے کیا مشورہ دیا ہے؟
تو کہتے ہیں ناساہانی بالابتعادی عن تناول المشروبات الغازیہ، کہ ڈاکٹر صاحب نے یا نرس صاحبہ نے مجھے کولڈ ڈرنکس جو بوتلیں وغیرہ ہیں تو ان کو لینے سے، پینے سے، کھانے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک جملہ میں نظر آیا سامنے، ان تناول المشروبات، تو پتہ چلا کہ تناول کا جو لفظ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس جملے سے پتہ چلا کہ یہ پینے کے لیے بھی تناول کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب کوئی آپ کسی کو پینے والی چیز پیش کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تناول کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا مجازی طور پر ہی، کیونکہ عام طور پر کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو پینے کے لیے جب استعمال ہوگا تو یہ سمجھے کہ مجاز کے طور پر ہے۔